بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ قیامت کی نشانیاں آپ حضرات سن رہے ہیں، اور چونکہ بظاہر ہمارے پاس 6 دن یا 7 دن ہیں فجر کے، اس لیے جتنی باتیں آپ سنیں گے، کل میں کتاب ساتھ لے گیا تھا، اور اس میں جو احادیث مبارکہ یہاں آپ کے سامنے پیش ہوں گی، ان سب کو وہاں کتاب میں دیکھا، اور کچھ چیزیں اضافی بھی دیکھیں۔ تو جو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ والی بات تھوڑی سی سمجھانے کے لیے۔ قسم کتابیں لوگوں نے لکھ لی ہیں، اور دجال کے بارے میں، دجال کب، کہاں، کون، کس وقت، ہاں جیسے خبروں والے پیش کرتے ہیں نا، تاکہ لوگ توجہ کے ساتھ ان کی خبریں سنیں اور ان کے نمبر بنے اور ان کے پیسے بنے۔ تو یہ والی بات، یعنی جو بات نبی نے فرمائی ہے، بس وہ والی بات ہم سن لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ جی دجال فلانی جگہ پر ہے، اور فلانی جگہ جہاز گر گیا، پھر یہ ہو گیا، اور جہاز لاپتہ ہو گیا، اور یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ جو بات سچ سچ نبی نے بتائی ہے، وہ دجال کے تعین پر موقوف نہیں ہے کہ اس وقت دجال کہاں پر ہے۔ دجال کا وجود، اللہ نے دجال کو پیدا کر لیا ہے، اور اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اور صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کو سنایا ہے، اور اللہ کے رسول نے ممبر پر بیٹھ کے یہ قصہ سنایا ہے۔ سب کتابوں میں ہے یہ والی بات۔ فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ مستورات اس زمانے میں جاتی تھی، فتنے کا دور نہیں تھا، اب تو قدم قدم پہ فتنہ ہے، تو اس لیے مطلب عورتوں کا گھر سے نکلنا، مسجدوں میں آنا، یا اس طرح چاہے وہ باپردہ ہی کیوں نہ ہو، تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغ میں جو خواتین جاتی ہیں، ان کے شرائط اتنے سخت اور کڑے ہیں کہ لکھنے والے، شرائط لگانے والے سب علماء کرام ہیں۔ عام اس طرح تبلیغ میں بھی لوگ نہیں جاتے۔ تو خیر، اس زمانے میں فتنہ نہیں تھا، تو یہ خاتون بیان کرتی ہیں، صحابیہ ہیں اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول نے، نماز ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو۔ ہم بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے کہ یہ تمیم داری نئے نئے مسلمان ہو کے آئے ہیں، جو میں دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا تھا، وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ میں نے تو آسمانی وحی کے ذریعے سے بتایا، اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 لوگ تھے، اور ایک بحری جہاز کا سفر کر رہے تھے۔ 1 مہینے تک ہمارا جو جہاز تھا وہ بھنور میں پھنسا ہوا تھا، اور ہم 30 لوگ تھے۔ ہمارے قبیلوں کا نام تھا لخم اور جزام، اور ہم، شام کا وقت تھا، تو بڑی مشکلوں سے ہمارا جو وہ تھا جہاز، وہ بھنور سے نکلا، اور ایک جزیرے پہ پہنچے ہم۔ تو وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں، اس لیے کہ بڑا جہاز کنارے پہ نہیں لگتا، فوراً نہیں لگتا، تو ہمارے پاس جہاز میں کشتیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ہم نے ان کو اس میں اتارا پانی میں، اور ہم اس جزیرے پہ اترے۔ وہاں جب اترے تو وہاں ہم نے ایک جانور دیکھا۔ تو جانور کیسا؟ اس کے سر پیر
بالوں میں چھپا ہوا. تم کون ہو؟ کہنے لگا میں جاسوس ہوں اور بس میری یہاں ڈیوٹی ہے. وہ سامنے بند کمرہ ہے, وہاں ایک شخص ہے, اس کو بڑا شوق ہے تم لوگوں سے ملنے کا. وہ ڈر گئے, نے کہا ایک تو شام کا وقت, پھر یہ ایک بلا قسم کی شکل ہے, اور جو ہے وہ پھر کہہ رہی ہے کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بندہ ہے انتظار میں. پھر ہم چلے گئے. ہم جب وہاں گئے تو وہاں جناب چھوٹے قد کا اور تیز رنگ اس کا, اور گھنگریالے مڑے ہوئے بال جیسے یہ حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں, اور موٹا, اور پاؤں اس کے کیسے, یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ ٹیڑھی تھی, پرانی اردو میں اس کو پھڈا کہتے ہیں, اور عربی میں بھی اس کا الگ نام ہے. پنڈلیاں, ہماری آپ کی پنڈلیاں تھوڑی سی معمولی سی ٹیڑھی ہے, وہ زیادہ ٹیڑھی تھی. اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا تو ہم اور زیادہ ڈر گئے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم دیکھو یہاں تک تو پہنچ گئے, اور میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. تم سے میں ذرا کچھ سوالات کرتا ہوں. یہ حضرت تمیم داری عیسائی ہیں, پھر مسلمان ہو گئے, اور پھر یہ قصہ حضور کو سنا رہے ہیں. اور کہنے لگے کہ اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے. ایک کھجور کا ایک باغ تھا فلسطین میں, بیسان نامی. ہم سے پوچھا کہ وہ باغ میں کھجوریں ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کھجوریں سوکھ جائیں گی. پھر اس نے ہم سے ایک فلسطین کے علاقے میں ایک چشمہ ہے زغر نامی, اس چشمے کا پوچھا, اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں, وہ تیز پانی ہے, لوگ وہاں سے زمینوں کو, باغات کو پانی دیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پانی سوکھ جائے گا. پھر اس نے ہم سے ایک چھوٹے سے سمندر کے بارے میں پوچھا, بحیرہ طبریہ, اس میں ہے پانی؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بھی پانی ہے. کب وہ بھی سوکھ جائے گا. چوتھا اس نے کہا کہ وہ جو ایک پیغمبر نے آنا تھا, جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوں گے, وہاں اس نے آنا تھا, پھر اس نے ہجرت کرنی تھی. ہم نے کہا ہاں. کہا ان کا کیا بنا ان کا؟ انہوں نے کہا انہوں نے وہاں سے ہجرت کی, وہ یثرب میں آئے ہیں, مدینہ کا پرانا نام, یثرب میں آئے ہیں, اور کچھ لوگوں نے مطلب لڑائیاں ہوئی, کچھ جنگ انہوں نے جیتی, کچھ انہوں نے جیتی. تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں کے لیے کیا ہے, بہتر ہے کہ اس شخص کی بات مان لے. علماء لکھتے ہیں یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ وہ سچے پیغمبر ہیں, بلکہ یہ تو خود ذاتاً یہودی ہے. یہ مطلب یہ جملہ اس نے ایک طرح سے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہا, اور کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں, اور اللہ نے مجھے یہاں روکا ہوا ہے. ایک طرح سے ایک دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک مکمل زنجیروں میں جکڑا ہوا. اور جیسے یہ مختلف قسم کے جو چڑیا گھر ہیں, اس میں جیسے بعض جانور بندے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو وہ ہوتا ہے کہ میں پنجرے سے کیسے نکلوں, اچھلتے کودتے ہیں. تو اس حدیث مبارک میں دجال کا یہ لکھا ہے کہ جیسے بندہ ہوا, اور ایسا سر کبھی چھت پہ لگ رہا ہے, کبھی زمین پہ, اس طرح کے بس میں کیسے کھلوں, یہ کیفیت بھی اس حدیث میں نقل ہوئی ہے. اور کہا کہ میں دجال ہوں, اور مجھے نکلنے کا حکم ہوگا, اور میں 40 دن میرا دورانیہ ہوگا دنیا میں, اور اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. سورج نکلے گا 365 دن جیسے سورج ہے بس, اور دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا, باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوگا. پوری دنیا میں کوئی جگہ میں نہیں چھوڑوں گا, سب جگہ میں جاؤں گا, لوگوں کو گمراہ کروں گا, اور خدائی کا دعویٰ کروں گا. اور صرف 2 شہر ایسے ہوں گے, بعض روایتوں میں بیت المقدس کا ذکر بھی ہے, لیکن مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ,
میں مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکوں گا، اور جو جو راستے ہوں گے مکہ مدینہ کے، وہاں فرشتے تیار کھڑے ہوں گے، میں ذرا سا آگے بڑھوں گا تو وہ مجھے مارنے کے لیے لپکیں گے، تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھوٹا سا ڈنڈا تھا، چھڑی تھی، آپ نے ممبر پر ایسا کر کے وہ کیا، مارا، اور فرمائے دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا ہوں یہ مدینہ ہے، یہاں دجال نہیں آ سکتا۔ اور دجال سے اللہ نے مدینہ کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ ایک حدیث مبارک ہے جو بڑی سب کتابوں میں موجود ہے اور سچ ہے۔ اور یہ والی بات کہ کہاں ہے، اب اس پر دجال کا وجود موقوف نہیں ہے، کہیں پر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں یوں اشارہ کیا، جیسے مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، یعنی اس طرف ہے، یہ شمال ہے، یہ قبلے کی پیٹھ ہے مدینہ میں، اور یہ والا کیا ہے، قبلہ ہے، اور اس طرف حضور نے اشارہ کیا، یعنی مشرق کی طرف، کہ ان ایریوں میں، یعنی مدینہ سے مشرق، اس ایریے کے اندر، اور مدینہ سے مشرق یہ عراق اور شام کا علاقہ ہے، تو کہا بس یہی کہیں ہے۔ تو ہماری یہ بات اس پر موقوف نہیں کہ کہاں ہے اور کب آئے گا، یہ بس یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر نے 1.25 2 لاکھ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، یعنی سب سے خطرناک فتنہ، ایسا فتنہ آپ حیران ہوں گے، آسمان کو کہے گا بارش برساؤ بارش برسے گی، زمین کو کہے گا غلہ اگاؤ غلہ اگے گا۔ ایک آدمی کے ماں باپ 30 سال پہلے مرے ہیں، تو یہ کہے گا لوگوں کو کہ اگر میں ان کو زندہ کر کے لے آیا اور وہ کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، مانو گے؟ تو وہ شیطان ان کی ماں باپ کی شکل میں آئے گا اور اس کو کہے گا بیٹا دیکھو یہ تیرا رب ہے، تو اس کا کلمہ پڑھ لے۔ اتنا خطرناک فتنہ، اور لوگ جو ہے دھڑا دھڑ کافر بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں دجال آ گیا تو پھر تو میں ہی کافی ہوں، وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا، لیکن میرے مقدر میں اس کا مارنا نہیں ہے، مارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں ہے۔ اور میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان میرا رب، میرا نائب بن کر کے وہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف 15واں پارہ، اس کی شروع کی آیتیں 3 آیتیں ایک حدیث میں، 10 آیتیں دوسری حدیث میں، اور ایک حدیث میں آخری 10 آیتیں، بہرحال شروع کے تھوڑے سی آیتیں ہر مسلمان روزانہ اس کو جو بھی پڑھے گا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ واللہ خلیفۃ علی کل مسلم، اللہ پاک میرے نائب، واللہ خلیفتی، میرے نائب ہیں، ہر مسلمان کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں متفرق حدیثوں میں، ایک بات یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن بڑی، وہ کہتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور آپ نے ایک بیان کیا، فرمانے لگے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے جو پہلا سال ہوگا، آسمان سے 1/3 33% بارش بند ہو جائے گی، تو زمین 33% وہ غلے بند کر دے گی۔ جب 2 سال رہ جائیں گے تو پھر 2/3 66.66 آسمان سے بارش بند اور زمین غلے بند کر دے گی، اور جب آخری سال ہوگا تو مکمل بارش بند اور مکمل غلہ بند۔ اور اس کے پاس، دجال کے پاس، پہاڑوں کے پہاڑ کے برابر اسٹاک ہوگا، کس چیز کا؟ خوراک کا، اناج کا، اور جو اپنے لوگ اس کے ہوں گے وہ یہودی ہوں گے،
یہودی، اور اس میں یہ بھی عجیب بات ہے، حدیث میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس میں، یہودیوں میں بھی سب سے زیادہ عورتیں اس کا ساتھ دیں گی، اور اس کے پاس کھانے پینے کا اسٹاک ہوگا، اور وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جو اس کو مانے گا اس کو دے گا۔ اس لیے تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں کہتے ہیں بھائی 4 4 مہینے لگاؤ، نکلو، اور یہ نکلنے کے زمانے میں بھی پھرنے کی مشق کرو، لوگوں کے پاس گشتوں میں جاؤ، 2.5 3 گھنٹے حضور کی باتیں سنو، اور پھرا کرو اللہ کے راستے میں، مسجدوں میں آیا کرو، اللہ رسول کی باتیں سنا کرو۔ یہ اس لیے کہ یہ سبب ہے ایمان کی حفاظت کا۔ اگر آپ جماعت سے کٹو گے، مسلمانوں کے اجتماع سے کٹو گے، اور بس اکیلے میں بس موبائل میں لگے رہو گے، تو موبائل گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اتنی سی ہے بالکل، علیکم بالجماعت والعامت والمسجد، اے مسلمانوں قیامت تک کے لیے گر سمجھ لو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اور وی آئی پی بننے کی کوشش مت کرنا کہ الگ تھلگ رہو، عمومی لوگوں میں رہا کرو، اور تیسری چیز مسجدوں میں رہا کرو۔ مسجد حفاظت کا قلعہ، عوامی لوگ تمہیں عاجزی دیں گے، وی آئی پی لوگ تمہیں عاجزی نہیں دیں گے، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے جہاں اللہ رسول کی گفتگو باتیں ہوتی ہیں وہاں جڑے رہو بس۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے تبلیغ کا جڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ شب جمعہ چلے گئے، عصر میں چلے گئے، رات نہیں گزارنی تو عشاء پڑھ کے آ جاؤ، 3 نمازیں وہاں پڑھ لو، ایک بیان سنو، پھر دوسرا سنو، عشاء کے بعد تعلیم سن کے گھر آ جاؤ۔ اس آنے جانے کو حقیر مت سمجھو، اور یہ مت کہا کرو یار ایک ہی بات ہوتی ہے، کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں۔ تو وہ ایک ہی بات کیا، کون سی بات ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ بھئی نمازیں پڑھو، بھئی سیکھا کرو، اور بھئی اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، اور ذرا اپنے اخلاق کو ذرا ٹھنڈا کرو، اور اللہ کی رضا کو دل میں بٹھاؤ، اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ ایک ہی بات ہے، لیکن یہ بات ایک ہے لیکن اثر رکھتی ہے، اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، اور پھر اس کے اجزاء بہت سارے ہیں۔ ایک تو بڑا دجال ہے، دجال اعظم جو آئے گا اور گمراہی۔ ایک چھوٹے چھوٹے دجال، ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوگی، اور کیا کریں گے؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں سے پوچھا کرو، اپنے بڑوں سے ہر بات پوچھا کرو۔ ہاں، یہ مت کہا کرو کہ یار کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا، نہیں، کوئی بات آپ کو یوں اٹیک کرے، آپ کو شک میں ڈالے، آپ فوراً پوچھا کرو۔ اس لیے ابھی آپ نے سنا دوزخیوں کے بارے میں، انہا ذا ما کنتم بہ تمترون، کہ یہ دوزخ تم انہی آسمانی باتوں میں دیکھو شک کرتے تھے، آج دوزخ میں پھنس گئے۔ یعنی شک کرتے تھے نا، شک کی نظر سے دیکھ، پتہ نہیں یار یہ ممبر پہ جو بات ہو رہی ہے پتہ نہیں یار کہاں کی کہاں مار رہے ہیں۔ ہاں، یہ موبائل کا اثر ہے، یہ انٹرنیٹ کا اثر ہے، کہ اپنے بڑوں سے بھی اعتماد ختم، اپنے بڑوں سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مذہب میں شک کرنا، سچی بات میں شک کرنا، یہ کفر کی علامت ہے، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کی صفات میں یقین کا ذکر، ثم لم یرتابوا، ایمان والے شک نہیں کرتے، ایمان والے دن بدن آسمانی چیزوں میں ترقی کرتے ہیں۔ تو ہمارا تھوڑے سے دن باقی ہیں، لہٰذا جو باتیں آپ سنیں گے یہ سب احادیث کی باتیں ہیں، ذرا سن لیجئے۔ دجال جوان ہوگا، یعنی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ نظام، بیٹھ جاؤ، آدم تم بھی بیٹھ جاؤ۔
دجال جوان ہوگا اور عبد العزہ ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ یہ عبد العزہ کون ہے؟ یہ ایک قبیلہ خزاع کا ایک آدمی تھا جو زمانے جاہلیت میں مر گیا تھا، مشہور آدمی تھا، ٹھنگنا تھا، موٹا تھا اور کافر تھا۔ تو اللہ کے رسول صرف شباہت کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں اگر نمونہ دیکھنا ہو تو عبد العزہ کا نمونہ کافی ہے۔ وہ ٹھنگنا تھا، موٹا تھا اور بدشکل سا تھا، تو دجال بھی ایسے ہی ہوگا۔ رنگ گندمی اور بال پیچدار ہوں گے جیسے یہ حبشیوں کے بال ہوتے ہیں۔ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ ایک آنکھ تو بالکل ختم، سپاٹ، جیسے اس کے اندر وہ اندر کی گولائی بھی نہیں۔ اور ایک آنکھ کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، موٹا انگور کا دانہ، ایک آنکھ ایسی ہوگی اور ایک آنکھ بالکل صاف ہوگی۔ اور یہاں پر اس کا لکھا ہوگا کافر، کافارا۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مسلمان اس کو پڑھ لے گا، مسلمان کو نظر آئے گا وہ۔ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور ایک گدھے پر سواری کرے گا۔ اس زمانے میں جہاز کا تصور ہی نہیں تھا، حضور نے اس کی سواری کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی۔ سفید رنگ کا گدھا اور دائیں بائیں جو اس کے وہ ہوں گے، مطلب وہ 70 گز اس طرف لمبا، 70 گز اس طرف لمبا، اور سفید رنگ کا گدھا ہوگا۔ حالانکہ گدھا تو سفید نہیں ہوتا، لیکن اس کی سواری کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو یہ فرما رہے ہیں دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے زمین اس کے لیے لپیٹ لی گئی، ہر طرف فساد پھیلائے گا، لیکن مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر سرخ ٹیلے کے پاس کھری زمین پر خندق کے درمیان ٹھہرے گا، بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، ہر منافق مرد اور عورت کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ بات سن لیں آپ لوگ، آج بھی مدینے میں منافق ہیں، آج بھی ہیں، اور یہ دجال کے جب آئے گا، زلزلہ آئے گا مدینے میں، تو پکے لوگ رہ جائیں گے، منافق لوگ نکل جائیں گے اور جا کے دجال سے مل جائیں گے، جا کے دجال سے مل جائیں گے۔ یہ سب منافقین دجال سے ملیں گے اور عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ غرض مدینہ منورہ منافقوں سے پاک ہوگا اور اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، لیکن جتنی تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اتنی کسی اور نے نہیں بتائی۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کی پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا، وہ سب باہر نکل کے اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ پیدائشی اندھے کو اور برس کے بیماروں کو تندرست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطانوں کو بھیجیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیری ماں باپ کو زندہ کروں کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کرے گا تو اس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے، بیٹا تو دجال کی بات مان لے، یہ تیرا رب ہے۔ دجال کے ساتھ 2 فرشتے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے جو لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیے ہوں گے۔ اس کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا، جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوگی، اور اسی کے کہنے پر اس کی زمین پھل اور پودے اگائے گی، اور اس کے جانور موٹے ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ جو لوگ دجال کی بات نہیں مانیں گے ان میں قحط پڑے گا اور اس کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت یہ ہے
جنت حقیقت میں اس کی آگ ہوگی، اور جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی جنت کو باطنی طور سے آگ بنائے گا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنائے گا۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص دجال کے اوپر سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال اس کو اپنی آگ میں بھی ڈال دے گا تو آگ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جب اس کا فتنہ عروج پر ہوگا اور حضرت امام مہدی مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تو جو پچھلی رات ہوگی وہ بہت سخت تاریک رات ہوگی، اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا مددگار آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کوئی سیر آدمی کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور اترتے وقت اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا ہے؟ مشہور صحابی رسول ہیں عروہ ابن مسعود، ان کے ہم شکل ہوں گے، درمیانہ قد، رنگ مبارک سرخ و سفید، اور بال کندھوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے نیک لوگ ہوں گے، 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے پوچھنے پر آپ تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں جذبات معلوم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق جو شام کا شہر ہے، مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں ان کا نزول ہوگا۔ اس وقت امام مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، نماز کی اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دیں گے، لیکن وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ امام انہی کا ہوگا، اور آپ ہی لوگ ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، اس کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ غرض نماز فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے، دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا لگے گی تو وہ مرے گا، جہاں حضرت کی نظر وہیں ان کے سانس پہنچے گا، اور مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہودیوں پر رعب چھا جائے گا۔ اچھا خاصا موٹا لمبے قد والا یہودی تلوار تک نہیں اٹھا سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے میری ایک ہی مار سے تو مرے گا اور تو بچے گا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد، آج بھی اسی نام سے اسرائیل میں ایئرپورٹ کا نام ہے یہ باب لد، وہاں پر دجال کو قتل کریں گے اور نیزے سے ان کے سینے پہ ماریں گے، اور دجال کے سینے پہ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون نیزے پر لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھی یہودیوں کو شکست ہوگی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ ہر درخت اور پتھر بولیں گے ہمارے پیچھے یہودی کافر چھپا ہے، آ کر اس کو قتل کر دو۔
اور باقی تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے. یہ والی بات قرآن میں ہے ایمان لانے کی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ چھٹے پارے کے دوسرے صفحے کے آخری لائن ہے. یہ میرے قرآن میں یہ کہ اہل کتاب جب ان کو پتہ چلے گا یہودی تو ختم ہو جائیں گے، باقی سارے اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے. ہاں، سور اور خنزیر یہ لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس لیے قتل کریں گے تاکہ سارے عیسائیوں کی تردید ہو جائے کہ خنزیر کسی بھی شریعت میں حلال نہیں تھا. تم لوگ میری طرف نسبت کرتے ہو کہ میں نے حلال کیا، دیکھو میں خود اس کا قاتل ہوں. اس صلیب کو توڑیں گے، جس صلیب کو یہ مقدس سمجھتے ہیں، اپنی جگہ جگہ پہ عبادت خانوں پہ صلیب کا نشان لگاتے ہیں، حضرت توڑ دیں گے اس کو کہ صلیب کی کوئی حیثیت نہیں. نہ خنزیر حلال نہ صلیب مقدس ہے، نہ خنزیر حلال اور نہ صلیب مقدس ہے. اس کے بعد حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کریں گے. اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سنبھالیں گے. اس کے بعد آگے اللہ نے چاہا کل ہم بیان کریں گے یاجوج ماجوج کا بیان، جن کا ذکر قرآن پاک میں 2 سپاروں میں ہے، ایک 16ویں سپارے میں ہے اور ایک 17ویں سپارے میں ہے. اختصار کے ساتھ ان علامتوں کو انشاءاللہ یہ 3-4 دنوں میں ہم بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، یہ اس کو سرسری نہ سمجھے. ہمارے نبی نے بہت اہتمام سے اس کو بیان کیا اور ہمارے کانوں میں کب پڑتی ہیں؟ سال میں ایک ہی دفعہ یہ نشستیں ہماری فجر میں تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ یہ ہماری نشست ہوتی ہے، اس میں یہ والی باتیں بیان ہوتی ہیں، تو اس کو ذرا اہتمام کے ساتھ ہم سنیں. اللہ پاک ان تمام فتنوں سے ہماری بھی اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا